اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ انک انت علام الغیوب۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ کے رکوع 16 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اعتراف حقیقت۔ فرمان الہی ہے، اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور تو اسے جانتا۔ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگہبان رہا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور ہر اس چیز کی بھی جو ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ معزز ناظرین، یہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور بتایا گیا تھا کہ اللہ نے ان کو بہت سارے معجزات عطا کیے تھے، مگر بنی اسرائیل نے عام طور پر ان کا انکار کیا اور ان کو جادوگر قرار دیا۔ صرف کچھ لوگ اللہ کی توفیق سے ان پر ایمان لائے تھے۔ پھر ان حواریوں نے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار کر دکھائیں۔ ان کی یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اچھی نہیں لگی، اور اللہ نے بھی اس کو ناپسند کرتے ہوئے ایک نہایت سخت شرط کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس رکوع میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس سوال کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں کی ایک تعداد نے ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ مریم بنت عمران کو بھی اپنا معبود بنا لیا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تعلق سے ان سے سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ، تم کو تمہارے چاہنے والوں نے اللہ کا بیٹا سمجھ لیا تھا، کیا تم نے ان کو ایسا بتایا تھا؟ اور کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ وہ تم کو اور تمہاری ماں کو اپنا معبود بنا لے؟ وہ فوراً اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اور خدائے حقیقی کی تعریف و تسبیح کرتے ہوئے نہایت عاجزی سے بولیں گے کہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات بولتا جسے بولنے کا مجھے کوئی حق ہی حاصل نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ اعلان کریں گے کہ جن لوگوں نے بھی مجھے خدا کا بیٹا قرار دیا انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ میں نے تو ان کو بار بار یہی بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اے خدا، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو وہ تجھ کو ضرور معلوم ہوتی۔ میں ان لوگوں کے ہر شرک اور ظلم سے بری ہوں، اور ان کی مغفرت کے لیے تجھ سے کوئی سفارش بھی نہیں کرتا ہوں۔ یہ تیرے بندے ہیں، اب یہ تیرا فیصلہ ہے کہ تو ان کو سزا دے یا ان کو معاف کرے۔ اللہ فرمائے گا عیسیٰ، آج قیامت کا دن ہے، آج صرف انصاف ہوگا،
جھوٹ بولنے والوں اور ظلم کرنے والوں کو آج کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے۔ آج تو بس وہی لوگ فائدے میں رہیں گے جنہوں نے سچ بولا اور اپنی سچائی کے ساتھ کھڑے رہے۔ جنت کی نعمتیں، اللہ کی رضامندی اور ہر قسم کی بھلائی و کامیابی صرف نیک اور سچے لوگوں کو ہی ملے گی۔ سورہ مائدہ کا یہ آخری رکوع صاف لفظوں میں ہم کو بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا اور انہیں اور ان کی والدہ کو معبود کا درجہ دیا ہے، وہ سراسر غلطی پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے اور نہ ان کو ایسا کہنے کا کوئی حق حاصل تھا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ ان کے حق میں سفارش اور شفاعت کریں گے، وہ بھی کھلی ہوئی خام خیالی میں مبتلا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کی حمایت میں کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ ان کو اللہ کی عدالت میں چھوڑ کر خود الگ ہو جائیں گے۔ اور اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، یہ بھی یہاں واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔